الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال الله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا. رواہ مسلم. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو ہم سب کا خالق ہے، رازق ہے، معبود برحق ہے. وہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے. اسی کی حکومت ہے، اسی کی بادشاہت ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. وہ فعال لما یرید ہے، قادر مطلق ہے، ہم عاجز مطلق ہیں. درود و سلام ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین سے اللہ راضی ہو. اللہ تعالیٰ ان سب کے خدمات جلیلہ قبول فرمائے اور ہمیں جنت نصیب فرمائے اور ہمیں بھی نیک عمل کی توفیق نصیب ہو، خاتمہ بالخیر نصیب ہو. محترم حضرات، ابھی آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت کا کچھ حصہ آپ کے سامنے رکھا. اللہ کا یہ فرمان ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. بے شک دین کے طور پر اللہ کے پاس پسندیدہ دین اگر ہے تو صرف اسلام ہے. اور ایک آیت میں فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. جو آدمی اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب کو دین کے طور پر اپنائے گا ہرگز وہ قابل قبول نہیں ہے. حضرت عباس ابن عبد المطلب فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ شخص ایمان کی لذت کو پا لیا، ایمان کی چاشنی کو اس نے حاصل کر لیا. جو شخص راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ سے رب ہونے کی حیثیت سے اور اسلام کو دین کے طور پر پسند کر لیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اکرم علیہ السلام کے طور پر تسلیم کر لیا. محترم حضرات، آج کا جو موضوع ہے رسم و رواج شریعت کی روشنی میں. پہلی بات یہ سمجھیے کہ شریعت کسے کہتی؟ شریعت اللہ کا قانون ہے. شریعت کے معنی لا ہیں، قانون کا نام ہے. اسلامی شریعت اللہ کا قانون جو قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، جس پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزارے، صحابہ کرام، پھر ان کے بعد تابعین اور تبع تابعین نے زندگی گزاری. اللہ کا مقصد حاصل کر اللہ کی مرضی پانے کی کوشش کرتے رہے. تو اس کی بنیاد جو ہے خاص کر شریعت کی قرآن اور حدیث ہے. دوسری طرف رسم ہیں، رواج ہیں، یہ تہذیبیں ہیں، قوموں کی اقدار ہیں، تہذیب ہیں، عادات ہیں، اطوار ہیں، زمانے سے قوم میں چلتی ہیں. بعض وہ چیزیں ہیں جو پسندیدہ ہیں، بعض وہ ہیں جو ناپسندیدہ ہیں. اسلام جب آیا اس معاشرے میں بھی کچھ پرانی تہذیبیں تھیں، عادتیں تھیں، اطوار تھی جو اسلام کے خلاف نہیں تھی، اسلام نے اسے پسند کیا، برقرار رکھا. جو چیز اسلام کے خلاف تھی آپ نے اسے ختم کیا، ختم کرنے کا حکم بھی دیا. خاص کر حجۃ الوداع کا موقع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کے اندر جو خوبیاں تھیں آپ نے اسے پسند کیا
خاص طور پر اسلام سے پہلے جو اچھی عادتیں تھیں، جیسے بہادری، مہمان نوازی، بردباری، وفاداری، وعدہ پورا کرنا، مہمان کی عزت کرنا، بڑوں کا احترام کرنا، غریبوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ ہمدردی کرنا، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ سب چیزیں اچھی تھی، اسے اسلام نے برقرار رکھا، اور جو چیزیں غلط تھی آپ نے اسے ختم کیا۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں یہ اعلان کیا، لا فضل لعربی علی عجمی۔ سوسائٹی جو ہے یہاں اونچ نیچ نہیں ہونا چاہیے، کوئی عرب ہے، کوئی عجم سے آیا ہے، کوئی عرب میں پیدا ہوا ہے، عرب قبیلے سے ہے، کوئی باہر کا ہے، ان دونوں کے درمیان کوئی فضیلت نہیں، کسی کو کسی پر کوئی مرتبہ نہیں، کوئی گورا ہے کوئی کالا ہے، یہ جو ہے کوئی انسان اپنی طرف سے کالا بھی نہیں ہوا، گورا بھی نہیں ہوا، اور نہ کوئی لمبا ہے کوئی چھوٹا ہے تو اپنی طرف سے نہیں ہے، سب قدرت کی تخلیق ہے۔ یہ کسی کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، خاندانی عصبیتیں تھی، آپ نے اسے سب ختم کیا۔ فرمایا اگر کوئی فضیلت کی چیز ہے، اللہ کے پاس کوئی محترم ہے تو تقوی کے اعتبار سے ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی ابیض ولا لابیض علی اسود، کلکم من آدم وآدم من تراب۔ فرمایا کہ یہ اسلامی معاشرہ، انسانی معاشرہ، یہ سب بابا آدم کی اولاد ہیں، سب کے سب بابا آدم کے بچے ہیں، بابا آدم کو اللہ نے مٹی سے بنایا، وآدم من تراب، سب کے سب خاکسار ہیں۔ تواضع ہونا چاہیے، عاجزی ہونا چاہیے، یہ تفاخر نہیں ہونا۔ قبیلوں میں تفاخر ہوتا تھا، ہمارا قبیلہ افضل، تمہارا قبیلہ کچھ بھی نہیں، ہم لوگ جو ہیں مالی معاملے میں ہم سب سے آگے ہیں، اس لیے ہمارا مقام اونچا ہے۔ یہ تمام چیزیں اسلام سے پہلے تھی، آپ نے اسے ختم کر کے اعلان کیا جو چیز اچھی ہے، خاص کر محاسن میں شمار ہے، خوبیوں میں شمار ہے، مکارم اخلاق میں شمار ہے، اسے اسلام برقرار رکھتا ہے، اور جو چیز اسلام کے قاعدے کے خلاف ہے، اسلامی اصولوں کے خلاف ہے، وہ کل عدم ہے۔ آپ نے صاف صاف اعلان کر کے بتا دیا کہ ہر آدمی کو شریعت کے مطابق چلنا ہے، اور شریعت وہ ہے جو اللہ کا قانون ہے، اس میں من پسند زندگی کا معاملہ نہیں ہے۔ جہاں تک روایتیں ہیں، تہذیبیں ہیں، وہ ایک حد تک قابل قبول ہیں جب اسلام کے خلاف نہ ہو۔ دو چیزوں کو سامنے رکھنا پڑے گا ہماری تہذیبوں اور خاص کر رسم و رواج کے معاملے میں۔ ایک یہ ہے کہ ہمارے رسم و رواج شریعت سے ٹکراؤ نہ پیدا کریں، شریعت کے خلاف نہ جائیں۔ دوسری چیز کفار کی مشابہت نہ ہو، غیر مسلموں سے مشابہت نہ ہو۔ تو دو چیزوں کا لحاظ کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے تو شریعت میں اور رسم و رواج میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہوتا۔ جہاں توازن بگڑتا ہے وہاں جو ہے شریعت کے معاملے کو شریعت جو ہے سامنے آتی ہے اور فیصلہ سناتی ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں مبعوث ہو کر تشریف لائے تو قبائلی عصبیتیں بہت تھی، خاندانی عصبیتیں، وطن کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، لسانیت کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر فخر کرتے تھے۔ تو آپ نے صاف اعلان کیا، چاہے وہ کوئی بھی خاندان کا ہو، قریش کا خاندان ہی کیوں نہ ہو، کسی کے خاندان سے ہو جانا یہ عند اللہ مقبول ہونے کی کوئی علامت نہیں ہے۔ من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، جس کا عمل جس کو پیچھے کر دے اس کا خاندان اسے آگے نہیں بڑھا سکتا۔ مثال کے طور پر قریش خاندان ہے، سب سے افضل خاندان ہے، ہمارے نبی علیہ السلام کی بعثت اسی خاندان سے ہوئی۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا الائمۃ من قریش، یہ سب اپنی جگہ میں، لیکن قریشی ہو جانا یہ کافی نہیں ہے، تمہارے لیے ایمان و عمل ایک کسوٹی ہے، معیار ہے۔ جب تک آپ ایمان و عمل میں صحیح نہیں ہوں گے، تمہارا قریشی ہو جانا، تمہارا خاندان میں سید ہو جانا،
تمہارے خاندان میں خان پٹھان ہو جانا یہ تمہارے لیے نجات کا ذریعہ نہیں ہے. اگر ہے نجات کا ذریعہ ایمان و عمل. اسی لیے آپ نے فرمایا من بطأ بعمله لم یسرع بنسبه. تو اسی کی مثال دیکھ لیجئے، چاہے وہ ابو طالب ہو، چاہے ابو جہل ہو یا ابو لہب، سب قریش کے خاندان کے. جہاں ایمان نہیں ہے نجات کا ذریعہ حاصل نہیں ہے. حالانکہ ابو طالب کی خدمتیں بہت ہیں اسلام کے لیے، لیکن کلمہ کفر پر ان کی موت ہوئی، اس لیے ان کا معاملہ اہل کفر کے ساتھ ہوتا ہے. ہاں زیادہ سے زیادہ ایک حدیث میں آپ نے یہ فرمایا، چونکہ انہوں نے پوری زندگی اسلام کی حمایت فرمائی، سب سے کم عذاب اگر کسی کو ہوگا تو ابو طالب کو ہوگا جو میرے چچا ہیں. وہ بھی کیا؟ آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے ابو طالب کو. اس کے باوجود وہ سمجھیں گے سب سے زیادہ عذاب مجھے ہو رہا ہے. جوتا پہنے ہیں آگ کے، پورا جسم جلتے جلتے دماغ کھول رہا ہوگا، وہ سمجھیں گے کہ مجھے سب سے زیادہ عذاب ہو رہا ہے، حالانکہ سب سے زیادہ ہلکا عذاب ہے. الغرض میرے دوستوں، بتانے کا مقصد یہ ہے رسم و رواج اہم ہے اپنی جگہ میں، جب تک کہ شریعت کے خلاف نہ ہو، کفار کی مشابہت نہ ہو. ہاں جہاں دین کا معاملہ آ گیا تو شریعت مقدم ہے رسم کے مقابلے میں. اب چلیے چند باتیں ہیں. مثال کے طور پر بچے کی ولادت ہوئی. اب بچے کی ولادت میں چند سنتیں ہیں، مستحبات میں سے ہی بچے کے کان میں اذان دینا، تحنیک ہے، میٹھی چیز شہد وغیرہ بچے کے زبان میں چٹانا، کھجور چبا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے منہ میں رکھتے تھے، مٹھاس بچے کے منہ میں پہنچاتے تھے، تحنیک کہتے ہیں. پھر اسی طرح عقیقہ ایک سنت ہے. پھر اسی طرح 7واں دن اچھا نام رکھنا، بال منڈا کر بال کے برابر چاندی صدقہ کرنا، یہ بھی مستحب ہے. اچھا نام رکھنا، عقیقہ کرنا اور بچے کے نام کے لیے مناسب نام، اچھا نام تجویز کرنا، یہ سب مستحبات ہیں، سنتیں ہیں. لیکن ہم نے جو ہے اس کے اندر بھی بعض رسم و رواج کو دخل دیا. بچوں کے نام کے لیے بھی ہم مبالغہ کرتے ہیں. پہلے ہی شروع ہو جاتا، مولوی صاحب لڑکی ہوئی تو 4 نامہ بولو، لڑکے ہیں تو 4 نامہ بولو پہلے سے. خیر لڑکی ہو بھی گئی، لڑکا بھی ہو بھی گیا، پھر اس کے بعد نام تلاش بھی کرے تو اچھا نام، ایسا نام ہونا جو کسی کے پاس نہ ہو، کسی خاندان میں نہ ہو. گوگل میں تلاش کرو، فلاں میں تلاش کرو، قرآن میں تلاش کرو، ایسی چیزیں. ایسا نام رکھو اس کا معنی بھی نہیں رہتا. حالانکہ حدیث میں آتا ہے اچھے نام بچوں کو رکھو، یہ نام سے بچے قیامت کے دن پکارے جائیں گے. لیکن ہم لوگوں نے نام میں مبالغہ کیا. پھر اسی طرح معاملہ عقیقے کا ہے، سنت ہے، کچھ لوگ کرتے ہیں کچھ لوگ نہیں کرتے. حالانکہ حدیث میں آتا ہے ہر بچہ عقیقے کی وجہ سے گروی رکھا ہوا ہوتا ہے. کل غلام مرہون بعقیقتہ، 7واں دن کرنا افضل ہے. نہیں ہوا 14 کو رکھو، 14 کو عقیقہ کر دو، نہیں ہوا تو 21، پھر اس کے بعد کبھی بھی کر لو عقیقہ بچے کا. یہ جو ہے باپ بھی کر سکتا ہے، باپ کو حیثیت نہیں، مثال کے طور پر دادا کرے، نانا کرے، چاچا کرے، یہ بھی جائز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین کا عقیقہ آپ نے کیا نانا کی حیثیت سے. ہاں لڑکے کے لیے 2 ہے، 2 بکریاں ہیں، بکری خاص کر لڑکی کے لیے 1 بکری، یہ بھی ایک حدیث ہے. اگر حیثیت کم ہے تو لڑکا اور لڑکی دونوں کے لیے 1 بکری بھی دے سکتے ہیں، جیسا کہ آپ نے حسن اور حسین کے لیے 1 بکری آپ نے قربان عقیقہ دیا تھا. تو اخوان الحسن والحسین کبشن ایک روایت آتی ہے. 7واں دن نام رکھنا افضل ہے. بعض مرتبہ نام کی تلاش میں سال بھی گزر جاتا ہے، 6 مہینہ میں گزر جاتا ہے اور وہ نام رکھتے بھی نہیں ہیں، اور جہاں آخر تک وہ بچہ منا ہی رہتا آخر تک. ہمارے گھروں میں ایسا بھی چلتا ہے. یہ سب جو ہے نہیں ہونا چاہیے. 7واں دن آ گیا، مناسب نام رکھ لیے، بس کافی ہو جاتا ہے. یہ اچھے نام کی تلاش میں گوگل میں سرچ کرنے کی عادت آج کل بہت زیادہ ہے. سب چیز گوگل کوئی عالم نہیں ہے، غلط سلط معلومات ہوتے ہیں اس کے اندر. پھر اسی طرح تحنیک کی سنت ہے، بچے کے زبان پر شہد یا میٹھی چیز چٹانا.
یہ سنت نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اسی اب ہم لوگوں نے رسم و رواج میں دیکھو باقاعدہ جو عقیقہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، لیکن برتھ ڈے منانے کے لیے تیار ہیں، برسی منانے تیار ہیں، ہر سال کیک کاٹنا یہ عام ہو گئی مصیبت. یہ چیز کہاں سے لیے ہم لوگ؟ مغربی تہذیب سے لیے. ڈے منانے کی عادت، ویڈنگ ڈے مناتے ہیں، برتھ ڈے مناتے ہیں ہم لوگ، فادر ڈے، مدر ڈے، کیا کیا ہے پتہ نہیں. یہ سب چیزیں کہاں سے؟ غیر مسلموں سے ہم نے سیکھا. رسم و رواج، تہذیب لوگوں سے ہم نے سیکھا. یہ سب غلط ہے میرے دوستو. بچوں کے لیے اچھا نام رکھو، 7واں دن عقیقہ کرنا افضل ہے، یہ کوشش ہونی چاہیے. اسی طرح شادی بیاہ کے معاملے میں بھی سب سے پہلے یاد رکھیے ایک خود ہی منگنی ہوتی ہے. یہ منگنی اسلام سے پہلے بھی اس کا سلسلہ چلتا ہے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب رشتہ حضرت خدیجہ سے ہوا تو چچا ابو طالب جا کر کے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے متعلقین سے، ان کے جو بھی لوگ موجود تھے چچا وغیرہ سے آپ نے منگنی کی بات کی. باقاعدہ ثابت ہے چیز. تو منگنی کیا ہے؟ ایک وعدہ ہے، ہم جو ہے آپ کی بچی سے شادی کرنا چاہتے ہیں. تو یہ جو ہے باقاعدہ اسلام سے پہلے بھی رہا، لیکن ہم نے اس چیز کو اور آگے بڑھایا رسم و رواج میں. باقاعدہ اس میں بھی ایک دعوت میں بھی بالکل ایک شادی ہو جا سکتے ایسی دعوت. باقاعدہ کوئی نہ کوئی چیز تحفے میں لے جانا ضروری سمجھتے، ادھر سے بھی ادھر سے بھی. حالانکہ کوئی یہ سب چیز جو ہے مشروع نہیں ہے، صحیح ثابت نہیں ہے کہ آپ جو خواہ علامت کے طور پر کوئی نہ کوئی چیز لے کر جائیں ہر حال میں، اپنی حیثیت کے مطابق ہو یا نہ ہو. ہم نے اس کے اندر بھی خوب اضافہ کیا، بلکہ بعض مرتبہ منگنی ہو جاتی سال کے بعد شادی. یہ بھی تاخیر جو ہوتی ہے اس کے اندر بھی معاملہ کبھی بنتا ہے کبھی بگڑ جاتا ہے تاخیر کی وجہ سے. زیادہ تاخیر نہیں ہونا چاہیے. ہاں حدیث میں یہ بھی آیا جب آدمی کسی جگہ رشتہ طے کر لیا ہے، وعدہ کر لیا ہے، تو آپ کو اچھا معلوم ہے درمیان میں کوئی اور آدمی رشتے کی بات نہ کرے. لا یخطب احدکم علی خطبۃ اخیہ. جب ایک جگہ رشتے کی بات چل رہی ہے درمیان میں دوسرے آدمی کو داخل نہیں ہونا چاہیے. بات چل رہی منگنی کی تو یہاں تک ہونا چاہیے. لیکن رسم و رواج میں دیکھو باقاعدہ اس میں بھی فنکشن ہال چاہیے، بڑا گھر چاہیے، باقاعدہ ادھر سے بھی کھانے پینے کی اشیاء، ادھر سے بھی کھانے پینے کی اشیاء، باقاعدہ بڑی تعداد پورے خاندان میں معزز لوگ مانگ کے باقاعدہ سووں میں لوگ جمع ہو جاتے. حالانکہ فضول خرچی خوب ہو جاتی بیچارے کے اوپر، لڑکی کے باپ پر. خیر یہاں تک معاملہ ختم ہوا. پھر اس کے بعد شادی کی تاریخ طے ہوئی، اور اس میں بھی دیکھو سادگی نہیں ہوتی. اسٹیٹس کا معاملہ، ہمارے خاندان میں فلاں شادی محل میں ہی شادی ہوتی، سو کھانا کیسے بھی کھلاؤ فلاں شادی محل میں ہونا چاہیے. ہمارے لوگ، لڑکی والا کہتا ہے ہمارے 500 لوگ آئیں گے آپ کے ولیمے میں. یہ سب ظلم ہے میرے دوستو. آدم النکاح برکہ ایسرہمون، بابرکت نکاح وہ ہے جس میں خرچ کم ہے، تکلیف نہ ہو، تکلف نہ ہو، کسی کو پریشانی نہ ہو. لیکن ہم لوگ وہاں بھی پریشانیوں پر پریشانیاں، شادی بیاہ کے معاملے میں، شادی خانے کے معاملے میں حیثیت سے بڑھ کر خرچ کرنے کی عادت. بعض مرتبہ لڑکے والے مجبور کرتے ہیں لڑکی کے باپ کو اتنا کھلانا پڑے گا، ہمارے لوگ اتنے آئیں گے، باراتی آئیں گے، فلاں آئیں گے، رات کا کھانا چاہیے، ناشتہ چاہیے، کھانا چاہیے. مانگنے کی عادت، بھیک مانگنے کی عادت خراب عادت میرے دوستو. یہ سب بھیک ہے، خامخواہ پریشان نہیں کرنا کسی کو. لڑکی کا باپ مجبور ہوتا ہے لڑکی کے گھر بسانے کے لیے اپنا گھر بیچ دیتا ہے. یہ کون سی عقل مندی میرے دوستو؟ کیا آپ خوش ہیں اس بات سے کہ لڑکی کا باپ پلیٹ فارم پر آ جائے، آپ کے مطالبات، آپ کے رسم و رواج، آپ کی آنا، ہمارا بچہ اتنا پڑا ہے، اس کے دوستاں اتنے ہیں، ہمارا خاندان بڑا، اتنے لوگ آئیں گے، بڑا شادی مل چاہیے. نعوذ باللہ. یہ سب رسم ہے، رواج ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لڑکی کے باپ پر آپ سوار ہو جاؤ. اتنا یاد رکھ لو، میں کھل کر کہہ رہا ہوں، لڑکی ہونے کی وجہ سے اس کا مقام کم نہیں ہے. آپ کے گھر میں لڑکا ہے تو آپ کی حیثیت بڑی نہیں ہوئی. لڑکا اور لڑکی دونوں برابر ہیں اسلام کی نظر میں. دونوں کو ضرورت ہے شادی کی، طبعی ضرورت ہے، فطری ضرورت ہے، نکاح دونوں کے لیے ضرورت ہے میرے دوستو، سنت کے ساتھ ساتھ.
لیکن ہم لوگ لڑکی والے پر دباؤ ڈالنا اپنا حق سمجھتے ہیں، غلط بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے میرے دوستو۔ اور ایک بات یاد رکھو کہ ہم لوگوں نے رسم و رواج میں جس طرح منگنی میں خوب دعوتیں کی، پھر اسی طرح ہلدی رسم، چور ہلدی، فلاں ہلدی، مہندی، فلاں نام سے، اس کے نام سے بھی خوب فضول خرچیاں ہوتی، اسراف ہوتا ہے۔ یہ سب جو ہے اسلام سے بری ہے میرے دوستو۔ اسلام نکاح کو عبادت کی شکل میں دیکھ رہا ہے، ہم اسے بزنس اور رسم و رواج کے نام سے لے کے جانا چاہتے ہیں۔ نتیجے میں ہماری بچیوں کی عمریں 25 بھی ہو گئی، رشتہ نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ وجہ ہے کہ ہم مجبور ہیں رسم و رواج کی وجہ سے۔ بعض مرتبہ کوئی اللہ کا بندہ کہتا کہ ولیمہ خرچہ میرا ہے، میں دعوت ڈالوں گا، خوشی کی بات ہے، لیکن جو ولیمہ وہ کر رہا ہے تو پورا خرچ لڑکے کا ہوگا۔ بات وہی ہوگی جو لڑکا کہتا ہے، اس کے گھر والے کہتے ہیں ولیمہ ہم ڈالیں گے، خرچہ ہمارا ہے۔ آپ اس جگہ میں یہ کہیں کہ ہمارے لوگ بکرے کا گوشت ہی کھاتے ہیں، 400 لوگ آئیں گے، 500 لوگ آئیں گے، یہ سب جائز نہیں۔ اگر وہ کہتا ہے 100 آدمی آئیے، بس 100 ہی آدمی آئے پائیں گے، کوئی ضروری نہیں کہ آپ 500 لے کر آؤ، 400 لے کر آؤ، پوری بستی کو جمع کرو، نہیں۔ بعض جگہ میں ایسا ہوتا ہے ولیمے کے نام سے دونوں آپس میں انڈرسٹینڈنگ کر لیتے ہیں، بات چیت ہو جاتی، 50% خرچہ ہمارا، 50% تمہارا۔ اس کا نام ولیمہ نہیں ہے۔ ولیمہ لڑکے کی حیثیت کے مطابق ہو، چاہے وہ ایک بکری ذبح کرے، چاہے وہ 4 مرغی ذبح کرے، لیکن آپ نے کیا کیا؟ مجبور کیا۔ پھر وہ بیچارہ جو ہے 50% پر تیار ہوا، لیکن اس کا نام ولیمہ تو نہیں ہے۔ ولیمہ وہ ہے جو دلہا کھلاتا پلاتا ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ اپنے معاشرے کے نام سے، اپنے خاندان کے نام سے مجبور کیا۔ ہاں، آخری صورت یہ ہے، میں خود آگے بڑھ کے کہتا ہوں لڑکی والا، بھئی میرے خاندان کے کچھ لوگوں میں بلا دیا ہوں، میں آپ کے خرچے میں میں خود شریک ہو رہا ہوں آپ کے مطالبے کے بغیر۔ ایک صورت جواز کی ہوتی ہے، جہاں آپ کا مطالبہ نہیں تھا، لڑکی والا خود سے کہتا ہے بعض خرچے میں خود اٹھا لیتا ہوں، اس کی اجازت ہے، باقاعدہ ہم نے فتویٰ دیا ہے۔ بہرحال ایک چیز تو ہے معاشرے میں، اور ایک رواج ہے، مثال کے طور پر شادی ہو گئی، پھر اس کے بعد الحمدللہ 1 سال کے بعد بچہ ہوا یا بچی ہوئی، اس کا پہلا جو خرچ ہے ڈیلیوری کا، وہ بھی ہم معاشرے کے اندر کیا کرتے ہیں؟ لڑکی کے باپ کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ یہ بھی کوئی اسلامی قانون نہیں ہے۔ قانون اسلامی یہ ہے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ لڑکے کا جو باپ ہے وہ پورا خرچ وہ اٹھائے گا، بچے کا خرچ، ہسپتال کا خرچ، بچے کے اخراجات، دودھ کا خرچ، ہسپتال کا خرچ، جو بھی ہے لڑکے کے باپ پر ہے، مولود کے باپ پر ہے، نہ کہ جو نانا کے اوپر، دادا کے اوپر۔ یہ ذمہ داریاں یاد رکھو۔ لیکن ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے پہلی ڈیلیوری لڑکی کے گھر والے دیکھیں گے، یہ کہاں سے آ گیا بھائی؟ جبکہ جو ہے پورا خرچہ ہم لوگ کیا کرتے آ رہے ہیں؟ لڑکی کے باپ پر ہی ڈالتے جا رہے ہیں۔ جو ذمہ داری اصل ہے جو لڑکے کے باپ پر، اس سے ہم نے اس کو آزاد کیا، ایسا نہیں۔ بچے کی ولادت پر اس کے پورے اخراجات باپ کو اوپر ہے، چاہے پہلی ڈیلیوری ہو چاہے چوتھی ڈیلیوری ہو، یہ ایک بات یاد رکھیے۔ پھر ہم نے شادی بیاہ میں مہمان نوازی کیا الحمدللہ، لیکن مہمان نوازی اسلامی طریقے پر ہونا چاہیے، اسلامی تہذیب کے مطابق ہونا چاہیے۔ آپ بیٹھ کر کھانا کھائیں گے، سیدھے ہاتھ سے کھائیں گے، سیدھے ہاتھ سے پئیں گے، سامنے سے کھائیں گے، بیچ میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے، یہ اسلامی آداب ہیں۔ مہمان کی عزت کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو آدمی اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتا ہے مہمان کی عزت کرے، تعظیم کرے، ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ تہذیبوں کے نام سے، لوگوں کے رخخاری میں یورپی تہذیب ہمارے اندر آتی گئی، آہستہ آہستہ ہر چیز میں آ گئی۔ ہمارے بچوں کے سروں میں دیکھو بال جو ہیں بالکل کھڑے ہوئے بال، سوروں کی طرح، یہ جو ہے یورپ سے آئی ہے سب چیزیں۔ لباس دیکھو غیر اسلامی، غیر تہذیبی، ٹخنے سے نیچے، اور لڑکیوں کا لباس دیکھو ادھر پھٹا ادھر پھٹا ہوا ہے، یہ سب تہذیب کے نام سے۔
فیشن کے نام سے، کلچر کے نام سے، نعوذ باللہ من ذالک۔ دوستو، اسلام آپ کی زندگی میں ہونا چاہیے، آپ کے کھانے میں، پینے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، لباس میں۔ مرد ہر لباس پہنے، ساتر لباس پہنے، ٹخنے سے اوپر ہو۔ آپ بیٹھیں پیشاب کو تکلیف نہ ہو، کھڑے کھڑے پیشاب کی نوبت نہ آئے، اسلام وہ چاہتا ہے۔ اسلام میں کبھی یہ نہیں کہ یہ لباس مت پہنو، نہیں، پہنو، لیکن لباس ڈھیلا ڈھالا ہو، پیشاب کے چھینٹے آپ کے کپڑے پر نہ گریں، کھڑے ہو کر غیروں کی طرف پیشاب کرنے کی نوبت نہ آئے۔ افسوس تو مجھے یہ ہے، ہمارے اسلامی بھائیوں میں، اسکولوں میں، کالجوں میں بھی دیکھتا ہوں میں، کھڑے کھڑے پیشاب کرنے کی سہولتیں رکھے ہیں جو غیروں کو دیکھ کر ہم نے رکھا ہے۔ نہیں، ہماری تہذیب ہمارے اسکولوں اور کالجوں میں بھی ہو، ہر حال میں پیشاب کے لیے بیٹھ کر کرنے کا انتظام ہونا چاہیے، کہ ہم جو ہے غیروں کی طرح نہیں ہیں۔ ہماری اپنی ایک تہذیب ہے، ہمارا ایک اسلام ہے، ہمارا طریقہ ہے، ہماری عادتیں ہیں، ہمیں اس کو فالو کرنا پڑے گا۔ تو میں بتا رہا تھا کھانے کے معاملے میں بھی اکرام ضیف، مہمان نوازی، مہمان کا احترام، آپ کو بٹھا کر کھلانا ہے۔ آج ہم نے کیا کیا، بفے سسٹم کے نام سے بعض شادیوں میں چلے جاؤ، آپ کو انہوں نے مہمان کے حیثیت سے آپ کو گھر میں آ کر دعوت دی، لیکن جب آپ پہنچے بحیثیت مہمان، آپ کو انہوں نے آپ کو بھکاری بنایا، فقیر بنایا، ہاتھ میں پلیٹ دے دیا، چلو آگے بڑھو، وہاں کھانا لے لو، ذرا آگے بڑھو، سالن لے لو، ذرا آگے بڑھو، میٹھا لے لو، ذرا آگے بڑھو، پانی پکڑنے کے لیے جگہ نہیں ہے، بغل میں رکھ لو پانی کا باٹل، نعوذ باللہ من ذالک۔ اکرام ضیف کہاں چلے گیا؟ بٹھا کے کھلاؤ، جگہ کی وسعت نہیں ہے، انتظار کراؤ لوگوں کو، کھڑے کھڑے کھانا، یہ کون سا سسٹم ہے؟ اسلامی تہذیب نہیں۔ اسلام چاہتا ہے آپ بیٹھ کر کھائیں، یہ ایک دانہ نیچے نہ گرے آپ کا۔ حدیث میں آتا ہے پتہ نہیں کون سا دانے میں آپ کے لیے برکت ہے۔ دوستو یاد رکھو، میں کسی کو تکلیف دینا نہیں بول رہا ہوں، میرا موضوع ہے اسلام یا رسم و رواج۔ آپ رسم و رواج کو وہاں تک رکھیے جہاں اسلام کے خلاف نہ ہو۔ لیکن ہم نے دیکھا دعوتوں میں کھڑے کھڑے کھانے کا رواج، طریقہ ہم نے بتایا، مہمان کو ہم نے فقیر بنایا، بیچارے کو جو اپنے گھر میں معزز تھا، محترم تھا، یہ ہمارے پاس آ کر فقیر بن گیا وہ شخص۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اسی طرح کچھ اور چیزیں ہی رسم و رواج کے نام سے، مثال کے طور پر وفات ہو جاتی ہے، وفات کے ساتھ حدیث میں حکم ہے اسرعوا بالجنازہ، جلدی کرو جلدی کرو، کفن دفن میں تاخیر نہ کرو، کفن دفن میں تاخیر نہ کرو۔ اگر وہ نیک ہے اس کو اپنے ٹھکانے پہ پہنچاؤ، وہ اللہ کے پاس اپنا اجر و ثواب پائے گا، حدیث کے الفاظ ہیں۔ اگر وہ برا ہے اس بوجھ کو اپنے کندھے سے نیچے جلدی اتارو، حدیث میں آتا ہے فَإِن تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهُ إِلَيْهِ وَإِن تَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ، یہ ہے حدیث۔ لیکن ہم نے کہا کہ نہیں، ہماری ڈیڈ باڈی 18 گھنٹے کم سے کم 4 نماز گزرنا چاہیے، 3 نماز گزرنا چاہیے، فلاں صاحب آ رہے ہیں، انتظار کرو انتظار کرو۔ یہ انتظار کا فائدہ کیا؟ یہ آخری دیدار کی حیثیت کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ جب تک وہ بیمار تھا، 6 مہینے سے بیمار ہے، 6 سال سے بیمار ہے، کوئی قریب تک آگے نہیں دیکھا اسے، لیکن جب مر گیا تو اس کی اہمیت بڑھ گئی آخری دیدار کے نام سے۔ خبر میں اتار کے انتظار کیا جاتا ہے ہمارے ماحول کے اندر، خبر میں اتار دیے، ذرا ٹھہرو بھائی، ماموں آتے ہیں، چیچا آتے ہیں، فلاں آتے ہیں۔ یہ کیا طریقہ میرے دوست؟ ہم نے اس کے لیے یہ سی کولنگ باکس رکھا تاکہ جو ہے ڈیڈ باڈی کو زیادہ کوئی چیز متاثر نہ کرے۔ یہ سب چیزیں ہم نے کیا کیا؟ میت کی تدفین میں تاخیر کی، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے جلد سے جلد فارغ ہو جاتی۔ اس معاملے میں عرب کی تعریف کرو آپ، عرب حضرات 4-5 گھنٹے سے زیادہ اپنے موتا کو مؤخر نہیں کرتے تدفین کے معاملے میں۔ جو بھی آنا ہے سیدھے قبرستان آتا ہے، گھروں میں بیٹھ کر رونے کا قصہ، اس کے محاسن بیان کر کے زور زور سے رونے کا قصہ سب نہیں ہوتا۔ عربوں میں جلدی جلدی معاملہ ختم کرتے ہیں، چاہے وہ طبعی موت ہو چاہے ایکسیڈنٹ ہو۔ میں نے دیکھا ہے کئی سالوں میں وہاں یہ چیز اچھی ہے، لیکن ہمارے پاس تاخیر تاخیر تاخیر۔ پھر بیچارہ مر بھی گیا، تدفین ہو گئی، پھر چلو رسم و رواج کے نام سے
तीसरे दिन खाने का इंतजाम, 7वां दिन, 40वां दिन, फिर बरसी, ये सब क्या है? कोई चीज नहीं मेरे दोस्तों। हमने सीखा गैरों से हमने सीखा। हालांकि हदीस में ज्यादा से ज्यादा आता है कि किसी के गम मनाने के लिए 3 दिन की इजाजत है, 3 दिन, उससे बढ़कर नहीं। लेकिन उसके अंदर ये कहा जा रहा है जिसके घर में मौत हुई है उसके पड़ोस अहबाब से कहा जा रहा है, इस्नाउ लिआल जाफर तामा, भाई जाफर के घर में मौत हो गई है, वो लोग गम से परेशान हैं, आप लोग जरा खाना बना करके वो मय्यत के घर वालों को खाना भेजो, बना करके भेजो, ये हुक्म है। अब हम लोग बाज़ जगह एहतिमाम होता, बाज़ जगह नहीं होता। अब लोग जो है तीसरे के नाम से दावत, बाकायदा फिर 7वीं के नाम से दावत, 40वां, ये बरसी वगैरह इतना एहतिमाम करते हैं जो गैर इस्लामी है। हालांकि होना तो ये चाहिए तीसरे दिन के बाद चौथे दिन आप बैठकर जो है फौरन हिसाब व किताब देखते, मरहूम ने क्या छोड़ा, मरहूम का क्या कर्जा है, तरका क्या है, वारिसीन कौन कौन है, हकदार कौन कौन है, ये होना चाहिए। लेकिन बात जगह में मौत तो हो जाती, रोज होकर खत्म भी हो गया, जमाना गुजर गया, तरका तकसीम नहीं हुआ, तरका तकसीम नहीं होता। भाई कब्जा कर लिया, बहन कब्जा कर ली, कहीं मरहूम की बीवी घर पर खारिज हो गई, बोलती मेरी जिंदगी तक ये घर बांटना नहीं, हालांकि वो घर है शौहर के नाम से, उस बीवी को हक नहीं है ये बात बोलने का। वो घर मरहूम की वफात के बाद पूरे वारिसीन का, मरहूम के माँ बाप हैं, मरहूम के बेटे बेटियां हैं, वारिसीन में से बीवी भी एक वारिस है। लेकिन यहां जो बीवी ये कहती है मेरी जिंदगी तक घर बांटना नहीं, ये कौन सी शरीयत, ये कौन सा कानून है? ये गलत है मेरे दोस्तों। गलत को गलत बोलो और अपने घरों में इस्लाम को नाफिज करो। मेरे कहने का मकसद ये है, रस्म रिवाज, अपना अपना तरीका, ये सब पसंद नहीं होना चाहिए। वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु, इस्लाम है आपके घर में नाफिज हो, माशरे में नाफिज हो, आपकी जात पर नाफिज हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जमाना गुजर जाता, शरई तौर पर तरका तकसीम नहीं होता। फिर इसी तरह कुछ मजहबी रसूमात हैं। इस्लाम ने कहा 2 ईदें हैं तुम्हारे पास, ईद उल फितर, ईद उल अजहा। हमने कहा कि नहीं, तीसरी ईद भी हमारे पास है, ईद मीलादुन नबी। और हमने हुकूमत को ये बताया, सूबाई और मरकजी हुकूमतों को, इसकी बड़ी अहमियत हमारे पास है। मीलादुन नबी बाकायदा हुकूमत की तरफ से हमने छुट्टी मनवाई गैरों की तरह। ये कौन सा इस्लाम है? नहीं, ईद मीलाद एक बिदअत है, शब बरात एक बिदअत है, शहादत हुसैन के नाम से मातम के लिए वो आशूरा ये सब जो मनाते हैं ये भी बिदअत है। तहजीब जो है अलग है, इस्लामी कानून अलग है हमारे पास। तो हमने जो है हर जगह में ही मनमानी मनपसंद मजहब को हमने ठोसने की कोशिश की। इस्लाम अपनी जगह आजाद है, इस्लाम बरी है इन तमाम चीजों से। लोगों में आपसे ये कहता हूं, दीन को जो समझो, दीन में आफियत है, सुकून है, राहत है, फजूल खर्ची नहीं है इसमें, दिखावा नहीं है इसमें, रियाकारी नहीं है इसमें हुकूक की अदायगी है। अल्लाह का हक मुकद्दम, अल्लाह के बंदों का हक मुकद्दम, यह है हमारा दीन। लेकिन जहां जहां कल्चर्स आ गए, तहजीबें आ गई, हमने इस्लाम को पीछे छोड़ दिया। अब मैं और एक बात खुलकर बता के बात खत्म करता हूं कि हम लोगों ने, चाहे वो मद्रास हो चाहे बेंगलोर हो, कहीं भी हो, मसाजिद में हम आते हैं, नमाज पढ़ते हैं, टोपी के बगैर पढ़ते हैं। आप पूछेंगे क्या टोपी वाजिब है, क्या अरकान नमाज के अरकान में है, सुन्नत सलाम से? मैं कहूंगा कि नहीं। मैं उसका जवाब आपको ये दूंगा, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जमाने का जो कल्चर था, सर ढांकने का कल्चर था, आपने उसको बाकी रखा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टोपी पहनते थे, अमामा पहनते थे। फिर आपने कभी भी नंगे सर पूरी जिंदगी में आपने नमाज नहीं पढ़ी। मैं खुलकर कहता हूं,
کبھی بھی ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ننگے سر عبادت نہیں فرمائے سوائے حج اور عمرہ کے یا جنگ کے معاملے میں، وہاں آپ نے مغفر جنگی ٹوپی آپ نے پہنی، لیکن دیگر حالات میں امامہ کا استعمال تھا، قلمسوا کا لفظ حدیث میں ملتا ہے، آپ ہمیشہ عبادات کے اندر پورے ادب و احترام کے ساتھ باقاعدہ ٹوپی کا استعمال ہوتا تھا، اور لباس میں بھی اسلام جو ہے آپ کو آزاد چھوڑ دیا۔ ہر ملک والا اپنا لباس اپنا ہے، عرب کا اپنا لباس، عجم کا اپنا لباس، سوڈانیوں کا اپنا ایک لباس، نائجیریا کا اپنا ایک لباس، سب کے لیے قانون فضول خرچی نہ ہو، ٹخنے سے نیچے نہ ہو، اور آپ کا خاص کر عبادات کے وقت میں سر سے لے کر خاص کر ٹخنے تک مردوں کے لیے لباس ہونا چاہیے، ستر ہونا چاہیے، ڈھانکنا چاہیے، یہ ہے خاص کر اسلامی احکام۔ لیکن ہم لوگوں نے یہ سمجھ لیا وہ اگر عبادت کا حصہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ارکان اسلامی نہیں ہے، ٹھیک ہے، شروط الصلاۃ، لیکن نبی کا طریقہ کیا رہا؟ کیا آپ نے کبھی ایک نماز بغیر ٹوپی کے پڑھی ہو؟ نہیں۔ لیکن ہم لوگ بھی اس میں بھی جگہ جگہ کے حساب سے الگ الگ طریقہ اپناتے ہیں، کوئی مسجد میں آیا تو ٹوپی پہن لیا، کوئی تو نہیں۔ بعض جگہ تہذیب کا حصہ ہو گیا یہ، بعض بستیوں میں، مسلم معاشرے میں، مسلم بستیوں میں خاص کر تہذیب کا حصہ، وہاں کے کلچر کا حصہ ہو گیا، لیکن عبادات کی حد تک آپ کا سر ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، چاہے ٹوپی ہو، امامہ پہنے آپ، حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے پیشانی اور امامہ پر مسح فرمایا، مسح بناصیتی علی الامامہ، یہ ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال یہ چند باتیں تھی مجھے آپ کو بتانا تھا، جو باتیں بہتر ہیں اللہ کی طرف سے ہیں، احادیث کی روشنی میں ہی اسے قبول کر لیں، جو باتیں میری طرف سے غلطی ہے، شیطان کی طرف سے کچھ آ گئی بات، اسے آپ نظر انداز کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اچھی بات قبول کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔